آپ زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ کیا مومن میں ہوں، یعنی حقیقی مومن میں ہوں؟ آپ نے اس سوال کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے دنیا کا، اور خیال دنیا میں لوگ مست ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم مومن ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو سچ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں اسلام سے بھی واقف نہیں ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، اور رسالت کا مدعا کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو بھی میں نے کہیں، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو چونکہ دنیا کی زندگی ہے، لہٰذا ہمارے تمام سوالات آپ دیکھ لیں دنیا ہی کے متعلق ہیں۔ طالب علم جو سوچ رہے ہیں اسکوپ کس کا ہے، کون سی ڈگری لیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، والدین بھی سوچ رہے ہیں۔ تو دنیا ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے، لیکن یہ تو مقصد نہیں ہے۔ آپ نے تو یہاں رہنا نہیں ہے، اور موت کی کوئی وقت نہیں ہے، تو آپ جانے والے ہیں اچانک، شاید اچانک چلے جائیں، اور جاتے رہتے ہیں لوگ۔ تو ابھی الیکشن تھا 2024 کا، باجوڑ میں ایک امیدوار، نوجوان امیدوار کو مار دیا گیا، چلا گیا۔ بڑی امیدیں، آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا، بڑی امیدیں، بڑی تقریریں، اس کو ٹکٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کا، آزاد کھڑا ہو گیا، اور اس کی ساری لائف کو دیکھیں، اب وہ چلا گیا۔ میں یعنی وہ ایک واقعہ ہے، چلا گیا۔ سارے خواب دنیا کے تھے، عمران خان کے ساتھ تصویر اور یہ اور وہ، اگر کوئی میں عبرت کے لیے دیکھتا ہوں تو لگ گیا این الیکشن، وہاں کا الیکشن بھی پھر موقوف ہو گیا۔ تو موت کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، گولی نہیں تو کوئی اور بہانہ بن جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بھی ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ کیا مومن میں ہوں، یعنی حقیقی مومن میں ہوں؟ آپ نے اس سوال کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ حالانکہ ایمان سے بڑی دولت تو ہے نہیں کوئی، لیکن ایمان سے، آپ کی نظر میں ایمان سے کمتر چیز کوئی ہے نہیں۔ ایمان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں نظر کیا ہے، حیثیت کیا ہے دنیا کی؟ پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، درہم اور ریال، یہی تین چار سکے ہیں نا، یا یورو کے لیں آپ۔ تو ایک طوفان بدتمیزی ہے دنیا کا، اور خیال دنیا میں لوگ مست ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہے، اور اللہ کی جو چاہت ہے ہمیں پیدا کرنے کی، تو وہ تو ہم نے بالکل ہی بھلا دی ہے۔ آپ سوچیں، یہ دیکھیں معمولی بات ہے، لیکن آپ سوچیں اس بات پہ کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، اصل تو سوچ ہے، اور ہر انسان ایک سوچ رکھتا ہے۔ بچے کی 2-3 سال کے بچے کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے، 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، یا پھر آپ آدمی بن جاتے ہیں تو آپ 40 کے ہیں، 30 کے ہیں، 40 کے ہیں، 60 کے ہیں، 80 کے ہیں، اور آپ کی باتوں سے آپ کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، آپ کا رویہ، آپ کی سوچ کیا ہے۔ تو دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، زیادہ مشکل بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ ہر انسان ایک سوچ کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہا، دنیا کی سوچ ہے بس۔
میں اکثر یہ پریشانی، ڈپریشن اور اس کا خیال یعنی موضوع ہوتا ہے تو بعض لوگ نوٹ کرتے ہیں، اور ایک دو دن پہلے مجھے ایک میسج آیا کہ آپ کا کلینک کہاں پہ ہے، مجھے ڈپریشن ہے. پھر کہتے ہیں میں یعنی ایسے میسیجز آتے ہیں، میں کوئی علاج بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں، ڈپریشن. یعنی میری بات، حالانکہ میں خوب وضاحت کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں آپ کا کلینک کہاں پہ ہے، آپ تو کچھ معالج نظر آ رہے ہیں. اور مختلف باتیں ہیں. دیکھیں، ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے مسلمان کا. ہمارے دل میں دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو مومن قرار دیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، یقین ہو. قرآن کی آیت ہے. دیکھیں، دیکھا تو دل کو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارے دل میں جو جذبہ ہے وہ میں چاہیے مجھے. تو خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بات میں ضرور کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. اور بلکہ قرآن ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی جلد اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت کیا تھی. تو ہماری بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسی لیے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں ایمان نہ ہو تم مومن نہیں ہو. قرآن کی آیت، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اگر دل میں تمہارے ایمان داخل نہیں ہے تو تم صرف ظاہری طور پہ مسلمان ہو، اور کوئی دعویٰ مت کرو. لم تؤمنوا، اللہ انکار کر رہے ہیں ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمان کا. تو ہمارے دل میں تو دنیا ہے، آپ کے دل میں دنیا نہیں ہے تو پھر ایمان ہوگا. دو محبتیں یکجا نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے. آپ اپنے دل کا دیکھیں، میں تو آپ سے آسانی سے بات کر رہا ہوں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں. آپ کے دل میں کیا ہے، کیا سوچیں ہیں، اور کن چیزوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو غمناک یا پریشان کر دیتی ہیں، کیا منصوبے ہیں آپ کے، کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں. اور آپ تو خاموش ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری امیدیں، ساری پریشانی، ساری خوشیاں، سارے منصوبے دنیا کے علاوہ آج کے مسلمان کا ایمان سے ایک ذرہ نہیں ہے. ایمان کا یہ وضاحت سے کہہ دیں، کیونکہ آپ نے یہ سن لیا جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہو وہ نہیں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ ذرہ بھی نہیں ہے. پھر وہ حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں ذرہ بر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے. تو ہماری زندگی تو ساری اپنی بڑائی پر مشتمل ہے. آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، تو یہ تکبر نہیں ہے؟ کیا ہے؟ بڑا تو اللہ تھا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے نفس کو بڑا کر لیا. آپ دیکھ لیں آپ کی میں جو ہے ہر چیز پر حاوی ہے، اس کے مقابلے نہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے نہ حدیث کی ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی میں کے مقابلے.
ایک بڑی بری حالت ہے آج کے مسلمان کی، جو بھی کہانی ہے بہت تکلیف دہ ہے اور بہت عبرتناک ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم